الفاظ تو انسان کاپی کرتے ہیں، لیکن جو وحی اتری تھی جو الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے وہ دراصل اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ مسلم امہ میں ایگریڈ اپون، متفقن علیہ بات ہے۔ تمام تر جو مکتبہ فکر ہیں وہ اس بات کے اوپر ایگری کرتے ہیں، اور ایگری کیوں کرتے ہیں کہ اس دور میں خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹوں کے دور میں یہ والا معاملہ ہوا تھا، تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کے اوپر بہت فرم سٹینڈ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے سوائے کلام مجید کے، قرآن پاک کے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں ہے، آپ قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزائیں دینا شروع کر دیں، کوڑے مارے، جیل میں ڈال دیا، بہت سختیاں کی ان کے ساتھ۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا ایک بادشاہ سے دوسرے تک، دوسرے سے غالباً تیسرے تک۔ تو جو تیسرا بیٹا تھا نا، یا دوسرا غالباً، اس کا نام تھا مستعصم باللہ۔ اس کے دور میں بھی امام احمد بن حنبل کو اسی طرح سزائیں تکلیفیں دی جاتی رہیں۔ تو اس دور میں آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہوئی، اور جو خلیفہ وہ کہتے تھے ہوتا وہ بادشاہ تھا، یعنی منارکی بادشاہ یہ ہوتا ہے کہ جو نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے، خلیفہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی رائے سے، شورا سے وہ سلیکٹ ہوتا ہے۔ خیر، تو مستعصم باللہ کو خواب آیا، اور خواب میں اس کو اللہ رب العزت کی آواز سنائی تھی، اور اللہ نے اس سے کلام فرمایا۔ یہ متعدد جو ائمہ ہیں اور اسلاف ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز ضرور سنی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا بھی ہے تو وہ اللہ کو اصل صورت میں نہیں دیکھا، وہ سمبولک کوئی نور کی صورت میں، کسی بھی کوئی سمبل تھا، کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال یہ بات متعدد اسلاف سے ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مستعصم باللہ سے کلام فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ قلم کو حاضر کیا جائے، پھر لوح کو حاضر کیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیکوینس میں مختلف بتایا، اور پھر ریورس سیکوینس میں سب سے پوچھنا شروع کیا کہ جو قرآن پاک ہے اللہ کی مخلوق ہے یا کلام ہے، اور ریورس سیکوینس میں سب نے بتایا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ آخر میں پھر لوح نے بھی یہی کہا، قلم نے بھی یہی کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گواہی دی کہ ان سب نے سچ کہا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس طرح اس کے بعد جو مستعصم باللہ تھا اس نے امام احمد بن حنبل کو آزاد کر دیا۔